شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اس کی قدرت کی نشانی ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان ہو کر زمین میں جا بجا پھیل رہے ہو۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج ہم بات کریں گے ہاؤ بیکم مور اسمارٹر، یعنی ہوشیار کیسے بنے اور اپنی اس قابلیت کو کس طرح استعمال میں لا کر باعزت مقام حاصل کریں۔ بہت پرانی بات ہے، ایران کے شہر رے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جو کہ اس مختلف دھاتوں کو پگھلا کر سونا بنانے کے کام میں اپنی ایک آنکھ ضائع کر چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ کام بہت عام تھا اور اس فضول کام میں اکثر لوگ مصروف رہتے تھے۔ آنکھ کی روشنی کم ہونے پر ان کو احساس ہوا کہ یہ فضول کام ہے۔ پھر اپنی آنکھ کی روشنی بحال کرنے کے لیے انہوں نے تحقیقی کام شروع کیا اور دنیا طب میں نام کمایا۔ انہوں نے ہی پہلی مرتبہ بچوں اور بڑوں کی آنکھوں کی بیماریوں کو الگ الگ تشخیص کیا اور علیحدہ علاج دریافت کیا۔ پھر دو بیماریاں جن کو اس وقت کے طبیب ایک ہی دوا سے علاج کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے تھے، وہ تھیں خسرہ، میزلس جن پہ سرخ دانے نکلتے ہیں، اور دوسری لاکڑا کاکڑا، چکن پاکس جس میں پانی بھرے آبلے جسم پر رونما ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں بیماریوں کی الگ الگ دوائیں اور الگ علاج تجویز کیا، جو کہ اور سب سے بڑی جو ان کی دریافت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بخار کو ایک دوست بیماری کے طور پہ متعارف کرایا، اور انہوں نے بتایا کہ بخار دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی گھنٹی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی جسم میں کچھ بیماری پل رہی ہے، اور اس لیے بخار سامنے آ کر بتاتا ہے کہ آپ اپنا اچھی طرح چیک اپ وغیرہ کریں، تشخیص ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے طبیعیات، ریاضی، دینیات، فلسفے پہ چھوٹی بڑی بلا مبالغہ 230 کتابیں لکھیں۔ دنیا ان کو ابو بکر محمد بن زکریا الرازی یعنی مسلم سائنسدان جن کے علم سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور جنہیں ہم رازی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن اور دماغ دونوں ایک ہی جیسا دیا ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خیالات کو درست کریں، کیونکہ خیالات آپ کے الفاظ گفتگو بنتے ہیں اور الفاظ بنتے ہیں عمل۔ اگر ہم دیکھیں زکریا رازی نے اپنے خیالات بدلے، یعنی انہیں سمجھ آ گیا کہ مختلف دھاتیں پگھلا کر سونا نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا اور اپنی آنکھ پر پٹی باندھ کے گزارا نہیں کیا، بلکہ وہ اس تحقیق میں لگے کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج رکھا ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ محنت انہوں نے کی اور فائدہ آج تک دنیا ان سے اٹھا رہی ہے کہ آنکھوں کے علاج دریافت اصل میں انہوں نے ہی کیا تھا۔ اب اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو اس کے لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے خیالات بدل سکتے ہیں۔ بھائی سب سے آسان چیز ہے آپ مطالعہ کیجئے۔ اگر آپ پوری کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، آج کل تو نیٹ پہ سہولت موجود ہے کہ آپ ریویو دیکھیے، کتابوں پہ تبصرہ ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، مگر پلیز کتابوں کی طرف آئیے، کتابوں سے دوستی کیجئے۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تبھی تو بچے بھی اس طرف آئیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ مطالعہ کریں دھیان سے کریں، جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں آپ ان کے جواب تلاش کریں، اور جو علم آپ نے پڑھی ہے، حاصل کیا ہے، اس کو جانچ کریں اپنے اندر کہ آیا میرے عمل میں بھی یہ آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ عمل الفاظ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی والی ایک کتاب یعنی قرآن پاک دی ہے،
جو لوگ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اپنے عمل میں لاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ چلیں ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ آج کل کے دور کی یعنی جو موجودہ دور میں اور زندہ بھی ہوں ایسی کوئی دینی شخصیت کو آپ ذہن میں لائیے اور آنکھیں بند کریں، جو آپ کو بہت پسند ہے آپ ان کو یہ سوچیں کہ میں ان کو کیوں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس کے بعد جب آپ اس طرح کر کے کریں گے تو پھر خود ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کیوں پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان جو وہ کہہ رہے ہوتے صرف وہ لیکچر نہیں دے رہے ہوتے، بیان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے عمل میں بھی وہ چیزیں۔ اور بہت سارے لوگ اسی طرح، اب جیسے میں نام نہیں لے رہی پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا، میں نے ایک ہیں بہت اچھے ٹیچر ہیں، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں چڑیوں کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد سے آپ یقین کریں میں اس چیز پہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں نے چھوٹی چھوٹی پیالیاں رکھے اپنے گھر میں چڑیوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا، اور روز صبح جیسے انہوں نے کہا تھا کہ صبح چڑیوں کی آواز آتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے، واقعی وہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کہنے والا ہے وہ عمل بھی کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف پڑھ کے نہ چھوڑ دیں، ہم اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ عمل سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بس آخر میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کبھی بھی اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمت اور طاقت مانگنی چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی اس وسیع دنیا میں اس کے مسئلے کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے سب دروازے ہوں مگر اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فیضیاب فرماتا ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گی اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ ایک دعا، اے اللہ کوئی بھی چیز آسان نہیں بجز جس کے تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔